بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف کے فضائل۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے۔ اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 43 نمبر صورت ہے۔ زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 34 اور 35 میں سونے کا ذکر ہے۔ اس پس منظر میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا اتنی بے حیثیت اور حقیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو سونے ہی سونے سے نہال کر دے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ سورہ زخرف مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش کی سازشیں اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ سورہ زخرف میں توحید اور شرک کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ 3 جلیل القدر انبیاء کرام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ وہ یہ سب ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور شرک سے منع کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ آخرت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں پرہیزگاروں کے اچھے اور مشرکین کے برے انجام کا بیان ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم تھی کہ لوگ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ سورہ زخرف میں اس برے عمل کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس صورت میں چند باتیں اہم ہیں۔ دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کی طرف بھی سفر کر رہے ہیں۔ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔